السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، جنت کے مناظر اس کا ذکر چل رہا ہے۔ 2 سبق ہو گئے، 2 درس، اب تیسرا سبق جس میں بیان کیا جائے گا کہ قرآن کریم میں جنت کی نعمتوں کا مختصر حال۔ اللہ نے قرآن عظیم الشان میں جہاں جہاں جنت کا ذکر فرمایا، وہاں کے مختصر اجمالی احوال آپ کے سامنے انشاءاللہ سنائے جائیں گے۔ میں نے اس سے پہلے کئیوں مرتبہ بتلایا، جنت جو اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتے، دنیا میں اعمال صالحہ کرتے، ان کو جنت ملے گی، جنت کی نعمتیں ملیں گی۔ اور جنت میں کیا کیا نعمتیں کس انداز کی ہوں گی، ہماری عقلیں عاجز ہے سوچنے پر، سوچ بھی نہیں سکتے ہم، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کے دل میں خواب و خیال میں ویسی نعمتیں آئی ہوں گی۔ قرآن عظیم الشان اور احادیث مبارکہ کی تعلیمات، جو ارشادات جنت کے متعلق بیان کیے گئے ہیں، بندوں کے اندر، بندوں کے دلوں میں شوق پیدا ہونا جنت کا، اس وجہ سے چند نعمتوں کو بتلایا گیا۔ ورنہ جنت کیسی ہے کب معلوم ہوگا؟ جنت میں جانے کے بعد معلوم ہوگا۔ دعا کریں گے نا سب، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو جنت عطا فرمائے اور جنت میں اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ قرآن عظیم الشان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سو کسی شخص کو خبر نہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ایسے لوگوں کے لیے خزانے غیب میں موجود ہے، یہ ان کو ان کے اعمال کا صلہ ملا ہے۔ خزانے غیب سے مراد کیا ہے؟ تمہارا گاؤں ہے؟ سوچنے میں مجبور ہو رہا کیا رہے اللہ کے بندے، کیا ہے خزانے غیب سے مراد؟ جنت ہے نا رے بھائی، جنت کی نعمتیں ہیں نا۔ کب ملیں گی یہ؟ اللہ سے ڈر کر اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں گے، دنیا میں گناہوں سے بچیں گے، دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں گے، سنتوں کو زندہ کریں گے۔ جب جنت ملتی نا، ابا انہیں بیٹھ کے سوچ رہا ہوں، نہیں جی مفتی صاحب پب جی کھیلے تو جنت ملتی، لوڈو کھیلے تو ملتی، ہاں ماڈلنگ کرے تو ملتی۔ شریعت، اسلام، قرآن عظیم الشان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑنے سے ملتی؟ نہیں۔ خزانے غیب کی نعمتیں یعنی جنت کی نعمتیں اس وقت ملتی جو اعمال صالحہ کریں گے، جو اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں گے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرما رہے ہیں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ اور تمہارے لیے وہاں ہے جو چاہے، جی تمہارا اور تمہارے لیے وہاں ہے جو کچھ مانگو، مہمانی ہے اس بخشنے والے مہربان کی طرف سے۔ کون مہمان رہتے جنت میں؟ اعمال صالحہ کر کر اللہ کا دل میں ڈر پیدا کر کے دنیا میں اللہ کو منانے والے کام، قرآن عظیم الشان کے احکام پر عمل کرتے ہوئے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر جو عمل کریں گے وہ مہمان رہیں گے، اور میزبان کون رہیں گے؟ اللہ رب العزت۔ یہ قرآن عظیم الشان کی دونوں آیتوں کے بارے میں آپ نے سنا۔ اب اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم الشان میں جہاں جہاں جنت کی نعمتوں کا الگ الگ مقام پر اجمالی تذکرہ بھی فرمائے ہیں، وہ مثلاً آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جاتا ہے جنت میں کیا کیا نعمتیں ہوں گی۔ تو چلیے سنتے ہیں۔ جنت میں ایسے باغ ہوں گے جن میں نہریں بہ رہی ہوں گی۔ دنیا میں ہر ایک کی خواہش پیدا ہوتی، نہر پہ جانا، نہر کو دیکھنا، نہر کے پاس گھر رہنا، ٹھنڈی ہوائیں آتی، نہر کا پانی ہمیشہ جاری رہتا، ایسا ہوتا نا دل میں خیال؟ ہوتا نہیں ہوتا؟ لیکن جنت جہاں پر ایسے باغ ہوں گے جن میں نہریں بہ رہی ہوں گی۔ جنت کے پھل ایسے ہوں گے کہ دیکھنے میں ایک جیسے ہوں گے، پھل فروٹس دیکھنے میں ایک جیسے ہوں گے مگر کھانے میں مزہ الگ الگ۔ ہاں جتنا بھی کھاؤ، میں اس سے پہلے بتلایا، دیکھو آم کا موسم چل رہا، ایک بار کھائے دو بار کھائے تو دل بس ہو جاتا، بس بول کے بولتے، اور بیٹھا ہوا انہیں سوچ رہا دیکھو نہیں ایسا نہیں ہے، روزانہ لا کے دیو تم، مزے لے لے کے کھاتے۔ لیکن جنت کے میوے، جنت کے پھل، جنت کے فروٹس دیکھنے میں ایک جیسے ہوں گے بعض، لیکن لذت، مزہ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے اس کا، کوئی بھی تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور ایسے ہی بیان کیا جاتا کہ ہر پھل کے ذائقے میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا، مزے میں۔ جو جنت کے میوے ہوں گے، جنت کے فروٹس ہوں گے، میں نے کہا نا اس سے پہلے ایک جیسے دکھیں گے مگر مزے میں زمین و آسمان کے برابر فرق ہوگا۔ اندازہ لگو کیسی مزہ ہوگا، کیسی لذت ہوں گی۔ ہاں آم ایک بار کھا رہے تو بار بار کھانا دل بولتا نہیں بولتا؟ آم کا موسم چل رہا ہے اس لیے بولوں۔ اب آگے، اور انواع بھی الگ الگ ہوں گی، جنت کے فروٹس میں قسمیں بھی الگ الگ ہوں گی۔ مثلا انار بھی ہوگا جنت میں، کیلے، موز بھی ہوگا، کھجور بھی ہوں گے، انگور بھی، الغرض ہر طرح کے پھل وہاں پر موجود رہیں گے، ملیں گے جنتیوں کو۔ آگے بیان کیا جاتا ہے جنت کی حوریں اور اہل جنت کی بیویاں نہایت خوبصورت، ہم عمر، شرمیلی، صاف ستھری، پاکیزہ اور بھرپور جوانی والی ہوں گی۔ دنیا میں جو آنکھوں کی حفاظت کریں گا اور جو شریعت مطہرہ پر عمل کریں گا، ایسی ایسی نعمتیں ملیں گی وہاں پر، ایسی ایسی حوریں۔ حدیثوں میں بیان کیا جاتا کیا؟ جنت کی حور اگر سمندر میں تھوک دے تو 7 سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے گا۔ حور کے سامنے جا کے ٹھہر گئے، خالی اس کے چہرے میں ہم دیکھ لینا اس کو، اتنی خوبصورت، کڑک جوانی، ہم عمر، سیم عمر والی، شرمیلی۔ بعض روایتوں میں بیان کیا جاتا احادیث مبارکہ میں کہ اتنی خوبصورت ہوں گی، اتنی خوبصورت جس کا گمان، تصور عقل سے پرے ہے، سوچ بھی نہیں سکتے اپن۔ جو آج دنیا میں رہ کر اپنے آپ کی اور اپنے نظروں کی حفاظت کریں گا، جنت کی حوریں وہاں پر منتظر رہیں گی۔ جنت میں اعمال صالحہ کرنا، ایسی خوبصورت حوریں، اندازہ لگاؤ سمندر میں تھوک دے تو 7 سمندر، سمندر کا پانی کیا ہوتا؟ کیا؟ کھارا، پی بھی نہیں سکتے آپ۔ حور کے بارے میں مثال دی جا رہی کہ اگر تھوک دے تو 7 سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے۔ آگے بیان کیا جاتا ہے جنت کے مکانات و محلات نہایت ستھرے اور بارونق ہوں گے۔
گھر کو بنانے کے واسطے زمین خریدتے، اس کو بڑے بڑے انجینئر سے لے کر آ کر پلاننگ بناتے، پھر اس کے اوپر اپنی من مرضی کے کلر، پی او پی، لپام وپام کیا کیا کی سب کیا زبردست دکھنا کا تھی. اچھا بہترین، کیا رہے بابا کئی کو ایسا گھر بنا؟ ارے دیکھنے والے دیکھتے رہے لگا تھے. ایک صاحب کے گھر کو گئے تو ایک صاحب بول رہے وہاں پہ، آپ کو معلوم ہو نا باہر میں پیسے کمایا ہیں پیسے باہر، انڈیا میں میں سوچا کہ ویسی گھر بنتا جیسا باہر میں دیکھا. اللہ کے بندے نیک اعمال کر لو، اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرو، دنیا میں من مرضی کی زندگی چھوڑ کر رب چاہے زندگی گزارو. جنت کے محلات، جنت کے مکانات ایسے پاک، ایسے صاف ستھرے آپ کے لیے موجود ہے، آپ جن کا گمان بھی اور تصور بھی نہیں کر سکتے. بارونق نور گھروں کے اندر ہوگا جنت میں، محلات میں. جنتی لوگ موتی اور سونے کے شاندار کنگن پہنیں گے. جنتی لوگ اللہ پہنائیں گے، اللہ کی طرف سے یہ انعام ہوگا جنت میں، تاکہ اصل دولت مندی کا اظہار بھی ہو سکے. ہاں دنیا میں غریب تھا مگر کیا اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتا تھا. کبھی حرام نہیں کھایا، کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر لیا. تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے جنت میں؟ اس کو سونے اور موتی کے شاندار کنگن پہنائیں گے. آج بولتے نا تھوڑا سونا پہننے کے کیا کرتے لوگ، میں امیر ہوں گلے میں چین. جمعہ میں بیان کر رہا ہوں، ایک بندہ یہ بڑی چین ڈال لے کے آیا. میں پوچھا اس کو کیا ہے رے بھائی؟ کہ نہیں چاندی کی چین ہے کہتے. ارے اللہ کے بندے اتنی موٹی اور عورتیں پہن لینے کی علامت ہے رے، وہ عورتیں پہن لیتے نا. ہاں نہیں وہ فلانا ہیرو فلانے فلم میں پہن لے رہا نہیں، اس لیے میں بھی پہن لے رہا ہوں. بولنے میں نہیں شرم تھے، ایک دم بول دیتے اور منہ پہ. لیکن ایسا نہیں، دنیا میں رہتے ہوئے اگر اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جنت میں موتی اور سونے کے شاندار کنگن پہنائیں گے، اور وہاں پہ غریبی وریبی سب ختم. پہننے کے بعد یوں محسوس ہونا کہ دولت مندی کا اظہار ہو سکے. جنت میں نہایت لذیذ سفید رنگ کی عمدہ شراب ملے گی، جس کو پی کر نہ چکر آئے گی نہ دماغ آؤٹ ہو جائے گا. بالکل صاف شفاف، بولو تو سمجھ میں نہیں آ رہا. ایسی زبردست شراب پینے کے بعد نشہ نہیں آتا. دنیا کی شراب پیے تو کیا ہوتا؟ ایک کے گھر کو جانے کا دوسرے گھر کو چل جاتا. اگر کتے پیچھے پڑ گئے تو پتھر اٹھانے کا کیا کرتا؟ پہاڑ کو پکڑ کے کھینچتا. ہے نہیں ہے؟ بچپن میں ہمارے والد صاحب ایک واقعہ سناتے تھے. دو سکڑے تھے کہتے، خوب شراب پی لے کے چار مینار کے سامنے سے جا رہے، دونوں ایک دوسرے کو بات کر رہے، ایک دوسرے کو بول رہے. ایک سکڑا بول رہا کہ تیرے کو معلوم کیا ہمارے بابا تاج محل بنا ہے؟ دوسرا بول رہا کہتے ایسا تیرے بابا تاج محل بنا ہے؟ تیرے کو معلوم ہمارے ابا یہاں پہ بھی ایک چیز بنائے. کیا بنا ہے؟ چار مینار بنا ہے. انہوں نے ایسا یہ چار مینار بنائے کی بول کے یوں اٹھا کے نظر دیکھے تو ابر بھاگ رہی تھی اوپر سے، ابر جا رہی تھی. اب ابر جا رہی تو انہیں بولا ارے ارے تمہارے بابا کا چار مینار گر جا رہا. انہیں بولا چلو جا کے پکڑیں گے بول کے ایک کونے کو ادھر آ گیا، ادھر ایک کونے پہ آیا. پولیس والا وہاں ٹھہر کے، پولیس اسٹیشن ہے سامنے چار مینار، پولیس والا وہاں ٹھہر کے گھوم کے دیکھ رہا رہی کہ دو بدبخت آخر کر رہے تو کیا کر رہے بول کے کیا کر رہا. دونوں کو جا کے سر لاٹھی لے کے سر پہ ٹک ٹک مارا. انہیں آگے کو آواز دے رہا، ایک دو دوسرے دیش کو ارے ذرا ہلو پکڑ، اوپر سے اٹھ کر گر رہے. دنیا کے شراب کی جیسی نہیں ہوگی شراب، وہاں پر کیسی شراب؟ عمدہ شراب، لذیذ شراب، جس کو پینے سے نشہ نہیں چڑھے گا، ذہن آؤٹ نہیں ہوگا، مزیدار ہوگی. جنتیوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے جنت میں. جنت میں خوبصورت لڑکے اہل جنت کے خاطر تواضع کے لیے سونے چاندی کی رکابیاں اور پیالے ادھر ادھر لے جاتے پھریں گے.
خادم ہوں گے، سونے چاندی کے رکابیاں وغیرہ لے کے جنت میں ادھر سے ادھر بلائے فوراً آ جاتے سامنے، پھریں گے جنت میں ادھر سے ادھر۔ جنت میں پانی کی عمدہ نہریں ہیں جن کے پانی میں کسی قسم کی بو وغیرہ نہیں۔ پانی کی نہریں جیسا ہوتی نا، ہم لوگ دیکھتے نا ویسے جنت میں بھی نہریں ہوں گی، لیکن یہاں پہ کیسا میلا کچیلا پانی کبھی رہتا نا، کنجال آ جاتا، کہیں کونے پہ دکھتا نا پانی گندا رہتا، لیکن جنت کی نہریں پانی کی کیسے رہیں گی؟ عمدہ رہیں گی، کوئی بو وغیرہ نہیں آئیں گا، کچھ نہیں رہیں گا وہاں پر، صاف شفاف رہیں گی۔ اور ایسے ہی جنت میں دودھ کی نہریں ہیں جن کا ذائقہ بالکل اصلی حالت میں رہتا ہے، دنیا کے دودھ کی طرح وقت گزرنے سے تبدیل نہیں ہوتا۔ دودھ کی بھی نہریں ہوں گی جنت میں، دودھ کی نہریں۔ دنیا میں پیکٹ لے کے آیا بیٹا تو کیا ہوتا؟ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 8 دن، اس کے بعد کیا ہوتا؟ ختم، ایکسپائر، ڈیٹ خلاص، پھٹ جاتا دودھ، کام کا نہیں ہے۔ لیکن جنت میں دودھ کی نہر جس کا مزہ نہیں بدلتا، ذائقہ بالکل ویسے ہی رہتا، وہ دودھ جنت کا، اللہ ہم سب کو نصیب کرے، اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ اور ایسے ہی بیان کیا جاتا ہے کہ جنت میں شہد کی بھی نہر ہوگی۔ دنیا کے ڈپلیکیٹ شہدہ نہیں بٹائے، کیا کرتے ہیں؟ ملاوٹ، یہ وہ ملاوٹ کر کے کرتے ہیں، وہاں پہ نہیں، سب الگ کر دے کے، جھتا وتا سب الگ کر کے جنت میں ایسی دودھ کی نہر رہتی جو خالص شہد رہتا، دیکھیں آپ، خالص نتھارنے کے بعد نکلتا نا ویسا خالص شہد کی نہر جاتی، دیکھ کے کچھ جاتا کیا اندر؟ تیر تو ملک نہیں رہے بابا، دیکھتے دل خوش ہو جاتا خالی۔ ہاں میں تو دودھ کی نہر میں بھی کتوں میں تیر تو ملک ابھی تو سوچ لے رہا ہوں گا۔ آگے بیان کیا جاتا ہے جنت میں جا بجا جگہ جگہ جنت کی قالین بچھائی جائے گی اور مخمل کے فرش بچھے ہوئے ہوں گے۔ تو اجمالی طور پر قرآن عظیم الشان میں جہاں جہاں جنت کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، مثلا مختصر میں بیان کیا، آگے انشاءاللہ اور بھی مزید معلومات جنت کے متعلق، جنت کے مناظر درس 4 میں آپ حضرات کے سامنے آئیں گی۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو، پوری امت کو، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں اپنا دیدار نصیب فرمائے، اللہ ساری امت کو جنت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔